ومع أحبابكم وإنما رب الحساب بالغفر. جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. نہ اتنا زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، نہ اتنا چاند تاروں اپنی رنگت پر. میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. اوپر آ جائے. ساتھی آگے تشریف لائیں. راستہ دے دو. یہ راستہ دیتا ذرا. راستہ دیتا. اب اوپر بیٹھو ساتھی, اوپر بیٹھو. اوپر آ جاتا. ساتھ میں بیٹھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تقریباً سارے حضرات ہی جانتے ہیں حضرت مفتی صاحب کا. ظاہر ہے جس طرح آپ مصروف ہیں اس سے زیادہ مصروفیات مفتی صاحب کی ہیں. تخصص کی کلاس ہے. ظاہر ہے تخصص جو بچے کرتے ہیں وہ سمجھدار ہو چکے ہوتے ہیں, مرضی سے کرتے ہیں. کوئی وفاق کا ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ رابعہ پڑھا ہے تو ہم سب پڑھنا ہی ہے. وہ تو مرضی سے کرتے ہیں, شوق سے پڑھتے ہیں. اس کلاس کو چھوڑ کر حضرت مفتی صاحب تشریف لائے ہیں. ان کی ذرا دوازی ہے. کل ہم جب پرسوں گئے تو بھی کلاس میں تھے تو اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر تشریف لائے ہیں.
اور آپ حضرات نے بھی پڑھائی کو چھوڑا ہے، یہاں بیٹھے ہیں تو بات پوری توجہ سے سننی ہے، پورے انہماک سے سننی ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے، بلکہ سبق سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کام تھے، تعلیم اور تربیت۔ تو تعلیم تو ہم حاصل کرتے ہی کرتے ہیں، تربیت بھی ہو ہماری۔ تو اس لیے مدرسے کی شورا نے فیصلہ کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا اللہ والا جس کی اللہ والوں سے نسبت ہو، مربی ہوں، وہ تربیت والا فریضہ بھی سر انجام دیں اور یہاں تشریف لائیں، آپ سے بیان فرمائیں۔ تو یہ پہلے بھی جو بیانات ہوئی ہیں وہ حضرات بھی اپنی کلاس کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ شیخ الحدیث تھے، وہ تشریف لائے، اپنا سبق چھوڑا بخاری شریف کا۔ حضرت مفتی صاحب کے پاس تخصص کی کلاس ہے، اس کو چھوڑ کر آئے ہیں، تو کسی مقصد کو لے کر آئے ہیں۔ اگر یہ کوئی ایسا کام ہوتا تو معذرت کر دیتے حضرت کہ بھائی نہیں میں مصروف ہوں، کلاس کا ٹائم ہے، آپ کوئی اور وقت رکھ لیں، مغرب کے بعد رکھیں، عشاء کے بعد رکھیں، عصر کے بعد رکھ لیں۔ لیکن حضرت کو بھی پتہ تھا کہ طلباء ہیں، اور ہم نے جب بتایا تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، میں انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا۔ تو حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، یہ مدرسہ تو ہمارا اپنا مدرسہ ہے، حضرت شاہ صاحب کی طرف اس کی نسبت ہے، میں خود آؤں گا، آنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا جی یاد کرا دوں، کہتے ہیں یاد کرانے کی بھی ضرورت نہیں، بس آپ نے کہہ دی ہے تو میں نے یاد رکھ لی ہے۔ تو یہ حضرت کی کرم نوازی ہے اور بندہ نوازی ہے کہ قدم رنجہ فرمائیں۔ آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کا اپنی جگہ مذاکرہ کریں۔ جیسے تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں وہ بیان کے بعد مذاکرہ کرتے ہیں، اس بیان کو دہراتے ہیں، آپ اس کو دہرائیں۔ یہ ہمارے لیے قیمتی نصیحتیں ہوں گی، قیمتی باتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے اساتذہ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، ابھی جب مولانا اسماعیل صاحب، مولانا طاہر محمود صاحب سے اصرار کیا جا رہا تھا کرسی پر بیٹھنے کا، تو مجھے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ برکتہ کا ایک ملفوظ یاد آیا۔ آواز صاف نہیں ہے، تو اس کا ماسٹر ہے نہیں، اس کا کوئی ماسٹر نہیں ہے۔ آواز کم کر دیں اور آپ حضرات تھوڑے سے قریب ہو جائے، میں بھی آپ کی طرح کا طالب علم ہوں، تو بے تکلفی میں چند باتیں جو ہیں تھوڑی دیر کے لیے آپس میں کریں گے۔ بیان، نصیحتیں، واعظ، یہ تو بڑے حضرات کا، میں تو آپ کی طرح ہی بلکہ آپ حضرات سے بھی ادنا درجے کا ایک طالب علم ہوں۔ تو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کا ایک ملفوظ یاد آ رہا تھا، تو میں نے کہا آغاز اسی سے کیا جائے، وہی سنا دیا جائے، اور شاید میرے اصحاب یمین اور اصحاب شمال
تو حضرت نے نہایت غیر معروف مسجد چڑیا گھر کے قریب مسجد ہے عید ہے، وہاں حضرت نے جمعہ ادا فرمایا، جمعے کے لیے تشریف لے گئے، جمعے کی نماز کے فوراً بعد اپنی قیام گاہ پر تشریف لے گئے۔ تو ملاقات بھی بہت محدود تھی اور بہت مخصوص لوگوں سے ملاقات کی۔ واپس جب تشریف لے گئے امرتسر، تو اس زمانے میں وہاں ہمارے حضرت مفتی محمد حسن صاحب نمبر اللہ مرتبہ جامعہ صوفیہ کے بانی تھے، حضرت کے بڑے خلفاء میں ان کا شمار تھا۔ وہاں مدرسہ تھا، مدرسہ نعمان مسجد خیر دین کے نام سے وہ مسجد ابھی بھی موجود ہے۔ ایک نماز وہاں مجھے بھی اللہ پر حقیقت کو نماز ادا کی، تو وہیں سے حضرت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا اور سلسلہ شروع ہوا آواز کا، خطابت کا، وہاں پڑھتے بھی رہے۔ مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ وہاں صدر مدرس تھے، اور تو وہاں حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی اہلیہ محترمہ حضرت سے بیعت بھی ہوئی، اور وہ سفر نامہ سارا جو ہے حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پشاور والے جو حضرت کے خلیفہ تھے انہوں نے سرمند کیا، سفر نامہ لاہور کے اندر۔ تو وہاں کچھ قیام رہا، اور اس کے بعد پھر جلندر تشریف لے گئے۔ مدرسہ خیر المدارس جلندر میں تھا اس زمانے میں، وہیں سے یہ منتقل ہوا۔ وہاں مدرسہ عربی خیر المدارس تھا، یہاں آ کر کے وہ جامعہ خیر المدارس ہو گیا مسجد۔ تو وہاں حضرت نے وعظ فرمایا، جلندر میں حضرت نے وعظ فرمایا، اور وعظ جو ہے کرسی پر ممبر پر نہیں تھا، چارپائی پر۔ اب حضرت اکیلے چارپائی پر، باقی سارا مجمع طلباء سب نیچے تھے۔ تو حضرت نے حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے فرمایا، وہ بھی حضرت کے بڑے خلفاء میں تھے، کہ مولوی خیر محمد صاحب آپ میرے ساتھ چارپائی سے بیٹھے۔ اب انہوں نے پہلے تو کچھ ادباً عذر معذرت کیا، پھر حضرت نے فرمایا کہ بھئی مجھے اکیلے میں کچھ تفخش کی محسوس ہو رہی ہے، اس کی آپ آئے۔ تو مولانا خیر محمد صاحب کو حضرت نے اپنے ساتھ چارپائی پر بٹھایا۔ تو یہ ملفوظ یاد آ رہا تھا، تو میں نے کہا اب حضرات کو سنا دوں، شاید ہمارے اصحاب یمین اصحاب شمال کو کچھ کوئی اس کا احساس ہو جائے۔ انہوں نے سنا ہی نہیں، نہ انہوں نے سنا ہے، آواز آ رہی ہے۔ آپ ہی کے لیے تو عرض کیا یہ سارا ملفوظ، آپ کے لیے عرض کیا، اور مولانا طاہر محمود صاحب کے لیے عرض کیا۔ مولانا کو کچھ دے دو، آپ کے لیے سارا ملفوظ سنایا ہے۔ اس پر ایک اور حکایت یاد آ گئی، میں تو طالب علم ہوں، موقع مال کے مطابق کوئی نہ کوئی لطیفہ اور حکایات یاد آتی رہتی ہیں، تو میں تو مولانا نے کہا کہ بہت عرصہ ہو گیا، اگر مجھے اسی حال میں رہنے دے تو اس پر مجھے حکایت یاد آئی کہ مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے۔ جب سے کعبۃ اللہ بنا ہے الحمدللہ کبھی طواف رکا نہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ رہے گا، کیونکہ کعبۃ اللہ جو ہے دنیا کی بقا کا ذریعہ ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، جب دنیا کو اللہ نے ختم کرنا ہوگا تو پہلے کعبۃ اللہ کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو وہاں کی زیارت، حاضری، طواف ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، حتیٰ کہ
ایک اجتہا تھا. ہاں نہ ایک صاحب بزرگ صاحب حال تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے کبھی ایسا موقع ملے کہ میں اکیلا طواف کرنے والا، کوئی دوسرا مطاف میں نہ ہو، میں اکیلا طواف کروں. کیونکہ اکیلے طواف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ روئے زمین پر اس عبادت میں میرے ساتھ اور کوئی شریک ہے، کیونکہ یہ عبادت صرف وہاں ہوتی ہے اور کسی جگہ نہیں ہوتی. میں جب اکیلا طواف کر رہا ہوں گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس عبادت کے اندر میرے ساتھ اور کوئی شریک نہیں. خدا کی شان، وہ دعائیں مانگتے رہے، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی دعا اور اپنی وہ خواہش ہوتی ہے. تو یہ صاحب حال بزرگ تھے. خدا کی شان کے ایک رات کو خوب آندھی چلی، بادل کی گرج چمک اور یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ خوب ہوا. ان بزرگوں نے سوچا کہ شاید میری دعا قبول ہو گئی، آج موقع ہے کہ میں جا کر کے اکیلے طواف کر سکتا. اور اس موسم میں کوئی دوسرا آدمی ہمت نہیں کرے گا. تو میں نے دیکھا وہاں آپ حضرات بھی جو زیارت کر چکے ہیں، جب بارش ہوتی ہے، طوفان ہوتا ہے تو مطاف بھر جاتا ہے. یعنی پہلے مجمع کم ہے تو اب جو ہے اس بارش اور ہنگامے کی وجہ سے اور زیادہ ہجوم ہو جاتا ہے. بہت رات کا وقت تھا، دو بزرگ اٹھے، وضو کیا اور حرم تشریف لے گئے. جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر، وہ دیکھ کر کے گھبرا گئے، پریشان ہوئے. یا اللہ دعا تو قبول ہوئی، لیکن یہ جو دوسری مصیبت ہے اس کے ساتھ تو طواف کرنا ممکن ہی نہیں. تو حق تعالیٰ جل شانہ نے غیب سے آواز دلوائی کہ ہاں یہ سارا پروگرام جو ہے وہ اسی کے لیے تو کیا گیا. اس کی بھی بڑی مدت سے خواہش اور تمنا تھی کہ مجھے کعبۃ اللہ کی زیارت ہو، میں طواف کروں بیت اللہ شریف کا. تو ظاہر ہے کہ ہجوم میں تو وہ آ نہیں سکتا. تو آج یہ سارا پروگرام جو ہے اس کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کے لیے نہیں بنایا. یہ اللہ کی شان ہے. تو ہم تو سارا پروگرام آپ کے لیے تھا اور آپ نے جو ہے وہ ہمیں، مولانا چونکہ ہمارے بچپن کے ساتھی ہیں، بے تکلف بھی تھوڑی سی ایسی ہے. آپ حضرات کے بہر استاد ہیں، استاد کا ادب احترام جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ملحوظ رکھنے کی چیز ہے. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ ماں باپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ان کی وجہ سے ہمیں وجود اللہ نے عطا فرمایا، ان کے اختیارات سے ہمیں وجود ملا. اور استاد کا، شیخ کا اور بھی زیادہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اس نے ہمیں دین کی تعلیم دی اور تعلیم اور تربیت ہماری فرمائی. تو ماں باپ سے بھی زیادہ اس کا احسان ہے کہ اس لیے استاد کی قدر و منزلت جو ہے وہ عجیب و غریب چیز ہے. ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ، نام تو سنا ہے نا حضرت نانوتوی کا؟ جی طلباء نے نہیں سنا، کیا نام تھا؟ اور نانوتوی کے رہنے والے کہاں کے تھے؟ جی دیوبند کے. کسی کو معلوم کہاں کے رہنے والے تھے؟ ایک جگہ میرا جانا ہوا، متخصصین بھی تھے، اساتذہ بھی تھے، شیخ الحدیث صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور دورے کے طلباء بھی. تو میں نے ایسے ہی ازراہ ظرافت پوچھ لیا کہ بھئی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمہ اللہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو ایک طالب علم کھٹ سے بولا کہ جی چنیوٹ کے رہنے والے. بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اصل میں خود بیچارہ چنیوٹ کا رہنے والا تھا، اس لیے اس نے چنیوٹ کا کہہ دیا. تو یہ اپنے بزرگوں کے حالات واقعات بڑا سنا کریں. میری تقریر، میرا بیان، میری نصیحت تو یہی ہوتی ہے. حضرت مفتی جمیل احمد صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ اللہ نے تقریباً 20 سال معیت نصیب فرمائی. تو ہم بن تو نہ سکے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہم نے بزرگ بھی دیکھے اور اہل علم بھی دیکھے ہیں. ان حضرات کو دیکھ کر کے اندازہ ہوتا تھا کہ ہمارے ان سے بڑے اکابر جو تھے وہ کیا کچھ ہوں. حضرت مفتی جمیل احمد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ حضرت نانوتوی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، نانوتا ایک جگہ کا نام ہے، دیوبند کے قریب ہے نانوتا. جیسے گنگو قصبے کا نام ہے، اسی طرح نانوتا بھی قصبے کا نام ہے. تو حضرت واز فرما رہے تھے کسی جگہ مسجد میں، بیٹھ کر کے واز فرما رہے تھے اور مسجد کا دروازہ سامنے تھا.
اچانک حضرت کھڑے ہو گئے اور 1-2 منٹ کھڑے رہے، پھر بیٹھ گئے. واز اسی طرح جاری ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہو گئے. 2-3 دفعہ اسی طرح ہوا. جب واز ختم ہوا تو بعض حضرات نے پوچھا کہ حضرت یہ عجیب ماجرا ہوا کہ آپ واز کے دوران 2-3 مرتبہ کھڑے ہوئے بیٹھے کیا بات ہے؟ تو حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا استاد جو ہے وہ سامنے آ گیا تھا اور ادب کا تقاضا یہ تھا کہ میں بیٹھ کر کے بات نہ کروں. ان کے ادب میں کھڑا ہو گیا. لوگوں کو تعجب ہوا کہ حضرت کا استاد کون؟ فرمایا کہ وہ چمار ہے جس کو ہم لوگ بنگی یا ذمہ دار کہتے ہیں، گلیوں میں صفائی کرنے والا. وہ صفائی کرنے والا وہ میرا استاد تو ہے بھی غیر مسلم. تو لوگوں کو اس پر اور تعجب ہوا کہ وہ آپ کا استاد کیسے؟ تو حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس سے ایک مسئلہ پوچھا تھا تو اس نے مجھے بتلایا اور وہ بات بالکل صحیح تھی. تو میں نے اس دن سے اس کے ساتھ معاملہ جو ہے استادی شاگردی والا کر. تو مسئلہ کیا تھا کہ کتا کب بالغ ہوتا ہے، بلی کب بالغ ہوتی ہے. ہم لوگ تو سارا قرآن پڑھ لیتے ہیں، حدیث پڑھ لیتے ہیں اور درس نظامی ساری جو ہے ایک استاد کے پاس پڑھتے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. اور حضرت نے ایک عمومی سی بات اس شخص سے پوچھی اور اس کو اپنا استاد بنایا. کتا کب بالغ ہوتا ہے، بلی کب بالغ ہوتی ہے، میں نے اس سے پوچھا تھا، اس نے مجھے بتلایا، تو اس لیے یہ میرا استاد ہے. اور حضرت واز فرما رہے سینکڑوں کا مجمع مسجد میں ہے اور وہ جھاڑو لگاتے ہوئے کبھی دروازے کے سامنے آ جاتا تھا. تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ مسئلہ تو اس لیے میرے عزیزوں اپنے اساتذہ کا ادب احترام یہ انتہائی ضروری ہے، جس کو مرہون خاطر رکھو. اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا قول علامہ برہان الدین زرنوجی رحمہ اللہ تعالیٰ، نام سنا ہوگا آپ حضرات نے، یہ صاحب ہدایہ کے شاگرد ہیں. ہدایت ہمارے یہاں پڑھی پڑھائی جاتی ہے نا کتاب، تو ان کے شاگرد ہیں علامہ برہان الدین زرنوجی. ان کی کتاب ہے تعلیم المتعلم طریق التعلم، چھوٹی سی کتاب ہے. میں جب صرف پڑھتا تھا چوکیرا میں تو وہاں ایک ساتھی نے اس کا ذکر کیا کہ ایسی کتاب ہے. میں اس وقت سے اس کی جستجو میں رہا. اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی. کہتا ہے میں نے خط لکھا ادارہ اسلامیات کو کہ بھائی مجھے یہ کتاب چاہیے، بھیج دیں. انہوں نے معذرت کی کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے، جب آئے گی تو بھیج دیں. نہیں ملی. بالآخر تلاش کرتا بالآخر مل گئی وہ کتاب، ہندوستان کی مطبوعہ دہلی کی. تو اس میں لکھا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کا غلام ہوں جس نے مجھے ایک حرف کی بھی تعلیم دی. چاہے تو مجھے وہ اپنا غلام بنا لے، چاہے مجھے آزاد کر دے. ایک حرف جس نے مجھے سکھلایا میں اس کا بھی غلام ہوں. تو میرے بھائیوں، اساتذہ کا ادب احترام انتہائی ضروری ہے. اسی پر بہت سارے واقعات میرے ذہن میں گھوم رہے ہیں. تو چونکہ سارا مجمع تو طلباء کا ہے تو ہمیں اسی طرح کی باتوں کی ضرورت بھی ہے کہ ہم تعلیم تعلم کے متعلق جو ہے وہ کچھ آداب سیکھ لیں اور پڑھیں. منڈی پھلروان نام سنا ہوگا آپ حضرات، کسی نے نہیں سنا؟ مولانا تو وہاں کے پڑے ہوئے ہیں مولانا منڈی پھلروان جی. تو وہاں ایک دفعہ میرا جانا ہوا اپنے استاد حضرت مولانا سید احمد شاہ صاحب چکیروی رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں. میں ان کے پاس صرف پڑھتا تھا تو وہاں جلسہ تھا. مودی صاحب کا نام تو مجھے یاد نہیں، حافظ صالح حضور تھے، ان کے ساتھ جو مسلم صاحب کے بعد مدرسہ دارالسلام نہیں وہ تو نہیں تھا، دوسرا ایک مدرسہ جامعہ صدیقیہ یاسین ہے تھا، مولانا یاسین تھا. تو ان کے مدرسے میں جلسہ تھا. تو ایک عالم جو شاہ صاحب کے شاگرد تھے اور بڑے زبردست خطیب تھے، ہم لوگ تو ریل کے سے گئے اور وہ بھی اگلے دن غالباً ریل کے ذریعے وہاں پہنچے. قریبی ان کی بستی تھی، اسٹیشن پہ ٹہل رہے تھے ریل کے انتظار میں. تو کسی نے ان کو کہا کہ مولانا آپ کے استاد تشریف لائے ہیں. تو کہنے لگے کون سے استاد؟ انہوں نے بتایا کہ جی مولانا سید احمد شاہ صاحب چکیروی. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس شخص کی زبان سے نکلا
کہ علم میں تو بے شک میرے استاد ہیں، مگر تقریر میں میں ان کا بھی استاد ہوں۔ اپنے استاد کے متعلق کہا، علم میں تو بے شک وہ میرے استاد ہیں، لیکن تقریر میں میں ان کا بھی استاد ہوں۔ یہ بات شاہ صاحب سے کسی نے نقل کی، مجلس میں موجود تھا، تو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ نے زیارت کی؟ جی جی، بہت سیدھے سادے بزرگ تھے، کوئی آدمی ان کو نہیں پہچان سکتا تھا کہ یہ اتنا بڑا عالم ہوگا، مدرس ہوگا، محقق عالم ہے، کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ تو شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جس حال میں بیٹھے تھے اسی حال میں یہ سارا واقعہ سنا، اور ایک لفظ بھی آپ نے اپنی زبان سے نہیں پڑھا، خاموش رہے بالکل۔ خیر بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ خدا کی شان کہ وہ مولوی صاحب جن کا طوطی بولتا تھا اس پورے علاقے میں اور ہمارے پنجاب کے دوسرے مدارس کے اندر بھی جلسوں میں ان کو بلایا جاتا تھا، میں نے بھی کئی دفعہ ان کی تقریر مختلف مدارس کے جلسوں میں سنی۔ وہ جوشیلی تقریر کرتے تھے، نام لینا مناسب نہیں ہے۔ تو خدا کی شان کہ وہ بالآخر موجودی جماعت میں شامل ہو۔ شاہ صاحب کا شاگرد جنہوں نے ساری زندگی دفاع صحابہ پر کام کیا، اس پر کتابیں لکھی، رسالہ ماہنامہ 15 روزہ الفاروق شائع کیا، اور 2-3-4 سال وہ رسالہ چلتا، میرے پاس اس کی پوری فائل موجود ہے، کچھ رسالے کم ہیں لیکن بہرحال اس کی فائل میرے پاس موجود ہے، اس میں نہایت تحقیقی مضامین ہیں ہر عنوان پر۔ تو اس کے بھی مضامین اس رسالے میں چھپتے تھے، مگر خدا کی شان کے شاہ صاحب کی یعنی ادنا درجے کی بے ادبی گستاخی جو جملہ بولا کہ میں تقریر میں تو ان کا بھی استاد ہوں۔ شاہ صاحب نے کوئی بات نہیں فرمائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گرفت ہوئی کہ وہ چاہے ضلالت میں جا کے گرا، موجودی جماعت میں شامل ہو گیا، اور داڑھی بھی کٹ گئی، اور بالآخر خاتمہ بھی اسی جماعت میں ہوا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، کبھی کسی استاد کے متعلق بھی بے ادبی کا کوئی لفظ نہیں نکالنا چاہیے۔ اگر کسی نے بے ادبی کی استاد کی تو وہ علم سے محروم ہو جائے گا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ہی لکھا ہے کہ اس زمانے میں مدارس کی یہ شکل صورت تو ہوتی نہیں تھی، تو ایک گاؤں میں استاد پڑھاتے تھے، 2 طالب علم ان کے پاس پڑھتے تھے۔ ایک طالب علم جو تھا وہ تو بیچارہ غبی تھا، مگر استاد کا خدمت گار تھا۔ استاد جا رہے رفع حاجت کے لیے باہر کھیتوں میں، جنگل میں، تو وہ لوٹا اٹھائے ہوئے پانی کا ساتھ جا رہا ہے، اور ڈھیلے اس نے ساتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان کو نرم کر رہا ہے رگڑ رگڑ کے کہ استاد کے جسم کو تکلیف نہ پہنچے۔ یعنی استاد کی خدمت جو ہے وہ 24 گھنٹے، ذرا استاد نے انگلی کھڑی کی وہ کھٹ وہاں دروازے پر موجود۔ لیکن تعلیم میں بیچارہ غبی تھا۔ دوسرا طالب علم جو تھا وہ نہایت ہی ذکی اور جید الفہم تھا، تو اس کا یہ تھا مزاج کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ کتاب پہ سر ڈال کے بیٹھا رہتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس نے کہیں اپنے اسی ساتھی سے کہا کہ تو ہر وقت ادھر لوٹا اٹھا کے پھرتا رہتا ہے، اپنا تکرار مطالعہ کیا کرو تاکہ تمہیں کچھ آئے۔ تو ہر وقت ادھر استاد کی خدمت میں لگا رہتا، کتاب کو نہیں دیکھتا، پہلے بھی تمہیں کچھ آتا جاتا نہیں ہے، اور پھر جو وقت ملتا ہے وہ بھی ضائع کر دیتے ہو۔ تو یہ سارا قصہ استاد نے بھی سن لیا۔ جب استاد کے کانوں میں یہ بات پڑی تو حضرت نے اس طالب علم سے فرمایا کہ کیا یہ تو میری خدمت کر رہا ہے، یہ رائے گاہ تھوڑی جائے گی، یہ رائے گاہ نہیں جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اگلے سال وہ جو ذکی طالب علم تھا، جید الفہم تھا، وہ تو چھوڑ کے چلا گیا کہ یہاں کوئی خاص توجہ نہیں ہے تعلیم کی طرف، اور وہ دوسرا جو خدمت گار تھا وہ ہر وقت استاد کے ساتھ ہی رہا۔ خدا کی شان کہ یہ جو ذکی تھا وہ تو کچھ عرصے کے بعد علم بھی چھوڑ گیا، اپنے کاروبار میں لگ گیا کہ اس میں کیا رکھا، اور جو دوسرا غبی تھا وہ استاد کے ساتھ چمٹا رہا۔ نتیجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہابی علوم عطا فرمائی۔ تو میرے عزیزوں، استاد کی خدمت جو ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ادب استاد کا، احترام استاد کا، یہ انسان کو کنارے لگا دیتا ہے، اور بے ادبی گستاخی جو ہے وہ انسان کو ڈبو کے رکھ دیتی ہے۔ ہمارے حضرت مفتی جمیل صاحب رحمہ اللہ ہی فرمایا کرتے تھے کہ یا تو انسان کو خود اتنا بڑا ہو جانا چاہیے کہ اس کو کسی بڑے کی ضرورت نہ رہے، اور یا کسی کو بڑا مان کے چلے، یا خود بڑا ہو جائے کہ کسی بڑے کی اس کو ضرورت نہ رہے، اور یا یہ ہے کہ کسی کو بڑا مان کے چلے
فرماتے تھے کہ خود بڑا بننے میں بڑے خطرات ہیں، خود بڑا بننے میں بہت خطرات ہیں، اور کسی کو بڑا مان کے چلنے میں عافیت ہی عافیت ہے۔ اور واقعی یہ بات صحیح ہے کہ جب آپ نے کسی کو بڑا مان لیا تو یقیناً آپ عافیت میں چلے گئے، آپ کو ایک جائے پناہ مل گئی۔ اور پھر فرماتے تھے کہ دیکھو ہمارے تمام اکابر بڑے حضرات جو ہیں ان کو دیکھیے، حالانکہ خود کتنی بڑی شخصیات تھی۔ حضرت تھانوی کو دیکھیں، حضرت مدنی کو، حضرت سہارنپوری، حضرت محمدی، حضرت گنگوہی اور دیگر ہمارے یہ تمام اکابر کتنی بڑی شخصیات تھے، مگر ان حضرات نے پھر بھی حاجی امداد اللہ صاحب کو بڑا مان کے چلے۔ اور اوپر جائیں تو صاحب ہدایہ کو دیکھیں، کتنی بڑی شخصیت ہے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقلد اور پیروکار مانا۔ جتنے بڑے بڑے فقہا محدثین ہیں وہ یا تو امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد پیروکار یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد اور پیروکار ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ حضرات سب اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے تھے بلکہ کسی کو بڑا مان کے چلے۔ نتیجہ اس کا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام روشن کیا اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ ان کے کارنامے جو ہیں وہ رہیں گے اور وہ ہمارے لیے راہ ہدایت اور مشعل راہ بنیں گے۔ تو اس لیے اپنے استادوں کا ادب احترام یہ انتہائی ضروری ہے۔ استاد ہو، بڑا ساتھی ہو، اور ہم تو ہمارے استاد امن شاہ صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے سے جو بڑی کلاس کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ اپنا معاملہ جوڑ کے رکھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا، میں سرف پڑھتا تھا تو ایک ساتھی ہمارا وہ کشمیر کا تھا، وہ متن متین اور مختصر معنی کی کتابیں پڑھتا تھا اور وہ کئی مرتبہ کتابیں پڑھ چکا تھا، بہت ذہین بھی تھا۔ تو میں زور کے بعد اس کے بعد جا کر کے بیٹھ جاتا، وہ اپنا چائے بناتے، چائے پیتے رہتے تھے اور ساتھ ساتھ مجھ سے وہ سیدھے پوچھتے رہتے، یہ کون سا سیگا، یہ کون سا سیگا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ الحمدللہ اب تک وہ چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو اپنے سے بڑا ساتھی جو ہے اس کے ساتھ، لیکن بڑا ساتھی سے مراد جو ہے نا وہ کنذین نہیں اور کھیل کود والا نہیں بلکہ پڑھنے والا، مطالعہ کرنے والا ہو، تکرار کرنے کرانے والا، اس کے ساتھ دوستی رکھیں تاکہ آپ کو علمی فائدہ ہو۔ اور کیونکہ سارے طلباء بیٹھے ہیں تو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی بات آپ حضرات تک پہنچا دوں کہ طالب علموں کو 3 کام کرنے ضروری ہیں۔ 3 کام جو ہے طالب علم کے لیے انتہائی ضروری۔ پہلا کام یہ ہے کہ جو سبق پڑھنا ہے اس کا مطالعہ کرے، جو سبق پڑھنا ہے اس کا مطالعہ کرے، مطالعے کے بغیر کوئی سبق نہ پڑھے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلی نور اللہ مرقدہ، ان سے میں نے بخاری شریف پڑھی، تو آپ سے حضرت مولانا مالک صاحب سے پڑھی۔ حضرت مولانا ادریس صاحب رحمہ اللہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ تقریر کسی طالب علم کو لکھنے نہیں دیتے تھے۔ اگر حضرت کی نظر پڑ گئی کہ فلاں طالب علم بیٹھا لکھ رہا ہے تو اس کو سبق سے ہی نکال دیتے تھے۔ اگر کسی نے لکھنی ہے تو فارغ وقت میں باہر جا کر کے لکھے۔ دارالحدیث میں سبق کے دوران میں حضرت سختی سے منع کرتے تھے، اور بعض طالب علم جو ہے نا وہ گڑبڑ بھی کرتے ہیں نا، کو بھی یاد آ گیا، سنا دوں گا آپ حضرات۔ ہمارا ایک ساتھی تھا چترال کا، تھا بیچارہ ایسے ہی 2-3 سال میرے ساتھ رہا، دورے میں بھی ساتھ تھا۔ تو حضرت مولانا موسیٰ خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا سبق تو املا ہوتی، پڑھی تو 2.5-3 گھنٹے کا سبق زور سے اثر تک ہوتا تھا اور وہ سارا سبق املا ہوتا۔ طالب علم جو ہے وہ باقاعدہ کاپیاں لکھتے تھے۔ تو ایک طالب علم کوئی ہمارا 44 ساتھی وہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اس زمانے میں 50 طالب علم تھے ہم ٹوٹل، 55 کا داخلہ ہوا، 5 درمیان سال میں چلے گئے اور ہم 50 نے امتحان دیا تھا۔ تو مولانا نے سبق سے ہٹ کے کوئی بات شروع کی اور وہ برابر لکھتا رہا۔ خیر اس کو خیال نہیں ہوا کہ بھئی مولانا کوئی اور بات فرما رہے، تو وہ برابر اپنا قلم جو ہے چلایا جا رہا ہے۔ حضرت نے اس کو دیکھ لیا تو اس کی طرف جب متوجہ ہوئے تو اس کا نام لیا، فرمایا کہ اور کیا کر رہے ہو؟ کہ جی حضرت میں سبق لکھ رہا ہوں، لاؤ کاپی مجھے دیکھ لو۔ اب وہ کاپی لے کے آیا، کاپی میں پھر بھی مولانا سے پڑھی، ہاں جی، تو وہ کاپی لے کے آیا تو اس پہ کئی صفحوں میں موسیٰ خان زندہ باد، موسیٰ خان زندہ باد، موسیٰ خان زندہ، سارے کئی صفحے اس نے کالے اسی جملے کے ساتھ موسیٰ خان زندہ باد، موسیٰ خان زندہ باد۔ تو
حضرت پہلے تو تھوڑے مسکرائے، اس کے بعد پھر جب وہ دوسرا رخ بدلا جلال والا تو اس کو سبق سے نکال دیا، ڈانٹا اور سبق سے نکال دیے۔ خیر اگلے دن پھر اس نے عذر معذرت جا کے کی تو حضرت نے پھر اس کو بیٹھنے کی اجازت دی۔ تو بعض طالب علم سبق لکھنے کی بجائے اس طرح کی کاروائیاں بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو مولانا ادریس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا مزاج یہ تھا کہ میری بات سنو، غور سے لکھو مت، اور ساتھ فرماتے تھے کہ میری ساری تقریر جو ہے بخاری شریف کے حاشیے میں لکھی ہوئی ہے، میری ساری تقریر بخاری کے حاشیے میں لکھی ہوئی ہے، اور فرماتے تھے کہ یہ بخاری شریف کا حاشیہ حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوری رحمہ اللہ کا ہے۔ فرماتے تھے کہ اس قدر جامع شرح ہے یہ کہ اس سے پہلے والی تمام شروحات کا نچوڑ ہے۔ تو حضرت کے ترغیب دینے پر ہم نے بھی پھر اس کا باضابطہ مطالعہ شروع کیا۔ تو جس دن مطالعہ رہ جاتا تھا، کبھی حاشیہ نہیں دیکھ سکے، تو حضرت کی تقریر بھی سر سے گزر جاتی تھی، اور جب وہ حاشیہ دیکھ کے جاتے تھے تو بہت پرلطف تقریر، اور واقعی حضرت کی ساری تقریر گویا کہ اس بخاری کے حاشیے میں موجود ہوتی تھی۔ تو ایک تو مطالعہ، جو سبق آپ نے پڑھنا ہے اس کی عبارت کتاب کی، اس کا حاشیہ اردو والا نہیں، عربی والا حاشیہ دیکھیں۔ شرح دیکھنی ہے تو وہ شرح بھی اس کی عربی والی دیکھیں۔ ہمارے ساتھی تھے مولانا یاسین صاحب، صابر خیر المدارس میں، میرا بھی پچھلے سال ان کا انتقال ہوا، میرے چوکیرے کے زمانے کے ساتھی تھے۔ تو ایک سال یہاں مدرسہ فیصل میں بخاری شریف جلد ثانی مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم نے میرے ذمہ لگائی، اور اتفاق سے مولانا یاسین صاحب مرحوم بھی تشریف لائے، تو مجھ سے پوچھا کہ آپ سنا بخاری پڑھا رہے تو کون سی شرح دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں تو کوئی بھی نہیں دیکھتا شرح۔ کہنے کہ پھر کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں تو صرف بخاری شریف کا حاشیہ دیکھتا ہوں۔ اپنے حضرت کا یہ ملفوظ بھی سنایا اور بتایا کہ بخاری کا حاشیہ دیکھتا ہوں اور سارا مسئلہ الحمدللہ اس میں حل ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا واقعی بخاری کا حاشیہ بہت عمدہ چیز ہے۔ تو اس لیے کتاب کا حاشیہ عربی کا، کتاب کی شرح عربی کی دیکھیں گے، اس میں آپ کی استعداد بنے گی۔ اردو دیکھنے سے استعداد نہیں بنتی۔ تو پہلی بات کیا بتلائی؟ سبق کے لیے مطالعہ۔ دوسری بات فرمایا سبقوں میں حاضری، کبھی آیا کبھی نہ آیا ایسا نہیں، بلکہ سبقوں میں حاضر باشی ہو اور باقاعدگی سے اسباق کے اندر شرکت کریں۔ رات جو آپ نے مطالعہ کیا تھا تو اس مطالعے میں آپ نے بہت ساری چیزیں حل کر لی، اور اب استاد نے جو کچھ بیان کیا وہ اس میں کیا کہتے ہیں سونے پہ سہاگے والی بات ہوگی، بات آپ کے اچھی طرح سے نشین ہو جائے گی۔ اور تیسری بات حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سبق کا تکرار، جو سبق پڑھنا ہے اس کا مطالعہ، دوسرا سبقوں میں حاضری، اور جو سبق پڑھا ہے اس کا تکرار۔ چنانچہ تجربہ یہ ہے اور مشاہدہ ہے کہ جو طالب علم اپنی جماعت کو تکرار کراتا ہے وہ ذی استعداد بن جاتا ہے، اس کو بیان کا ملکہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور بات جو ہے سمجھانے کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ تو تکرار صرف آپ اکیلے سن نہ لیں، بلکہ ایک طالب علم تھا ہمارے پاس، غبی تھا بیچارہ، تو اگلے سال دوسرے مدرسے میں گیا تو ایک دن ملنے کے لیے آیا۔ میں نے کہا بھائی کہاں پڑھتے ہو؟ کہ جی میں فلاں مدرسے میں پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا جو انہوں نے داخلے کا امتحان لیا تھا آپ کا؟ کہ جی ہاں داخلے کا امتحان ہوا تھا اور میں پاس ہو گیا، اسی پر مجھے بغیر سفارش کے داخلہ مل گیا۔ میں نے کہا اس میں چلو آپ نے کوئی لفظ یاد کر دیا ہوگا، سنا لیا ہوگا، اور بعد میں جو سبق پڑھتے ہیں تو اس میں عبارت کیا کرتے ہیں؟ میں اس میں ایثار سے کام لیتا ہوں، اس میں ایثار سے کام لیتا ہوں۔ ایثار کا مطلب کیا ہے کہ جب میری باری ہوتی ہے تو میں دوسرے کو کہہ دیتا ہوں کہ تم پڑھو، یہ ہے ایثار۔ تو ایسا ایثار جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ایثار بالقربت جو ہے اشباح و نظائر میں لکھا ہوا ہے، یہ ہمارے یہاں تخصص کے نصاب کی کتاب ہے اشباح و نظائر، اس میں لکھا ہوا کہ ایسا ایثار بالقربت جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو عبارت جب آپ نے مطالعہ کیا ہوگا تو پڑھیں گے، اور تکرار کیا کرایا ہوگا تو بھی آپ کے ذہن میں یہ سارا موجود ہوگا۔ تو یہ تین کام جو ہیں حضرت نے فرمایا کہ یہ فرض عین کے درجے میں ہیں، اور چوتھا کام فرمایا کہ یہ استحباب کے درجے میں ہے۔ تین کام مطالعہ، سبقوں میں حاضری، تکرار، یہ تو فرمایا فرض کے درجے میں،
اور استحباب کے درجے میں ہے کہ جو آپ نے اب تک پڑھا ہے اس کو بھی وقتاً جو ہے دہراتے رہا کریں تاکہ وہ بھی آپ کے ذہن میں رہے، ورنہ وہ چھوٹے بچے جو ہیں نا نورانی قاعدہ پڑھنے والے اور پہلا سپارہ پڑھنے والے، یہ پہلے ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی تھی، اب اندازہ ہوا ان بچوں کے مزاج کا کہ وہ آپ دیکھتے ہیں کہ صفحے پھاڑتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، پھاڑتے جاتے ہیں۔ تو پھاڑنے کا ویسے نہیں پھٹ جاتے، وہ جان بوجھ کے پھاڑتے ہیں کہ نہ پیچھے صفحہ ہوگا نہ استاد سننے گا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو پڑھا ہے اس کو بھی وقتاً فوقتاً جو ہے دیکھتے رہنا چاہیے اور اس کا بھی تکرار استحضار جو ہے وہ جاری رہے۔ تو یہ 4 کام حضرت فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، جو طالب علم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی علم سے محروم نہیں کریں گے نہیں۔ اور علامہ برہان الدین زرنوجی رحمہ اللہ ہی نے لکھا ہے کہ جو سبق مغرب کے بعد یاد کیا جاتا ہے وہ پختہ ہوتا ہے اور یاد رہتا ہے، وہ بھولتا نہیں مغرب کے بعد۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں مدارس کے اندر عموماً مغرب کے بعد جو ہے تکرار مطالعے کا موقع دیا جاتا ہے کہ تکرار کرو، مطالعہ کرو۔ اور جو درجہ حفظ کے طلباء ہیں ان کے لیے بھی یہ بات قاری رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ہمارے استاد الاساتذہ رحمہ اللہ، وہ فرماتے تھے کہ مغرب کے بعد کا سبق یاد کیا ہوا کبھی نہیں بھولے گا، اور جو استاد مغرب کے بعد سبق یاد نہیں کراتا بچوں کو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ وہ پوری طرح تو یاد نہیں ہوتا، کچا پکا ضرور ہو جاتا ہے حفظ والوں کا، لیکن صبح آپ اس کو 2-3 مرتبہ دہرائیں گے تو وہ یاد ہو جائے۔ اور قاری رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ ہی کا یہ دوسرا ملحوظ بھی ہے کہ زوال سے پہلے یعنی پہلا وقت جو ہے تعلیم کا، اس میں سبق اور سبقی یہ استاد کو سن لینا چاہیے۔ اگر وہ ان بچوں کا سبق سبقی جو ہے اس وقت میں نہیں سن سکتا تو وہ بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ اوقات جو بزرگوں نے تجویز فرمائے نا مطالعے کے، تکرار کے، اور یہ انہوں نے اپنے تجربات کی بنا پر کیے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، آپ آنے کا یہاں مقصد جو ہے اس کو بھی ملحوظ رکھیں کہ ہم اپنا گھر بار چھوڑ کر کے یہاں لاہور دور دراز علاقے میں جامعہ قاسمیہ میں آ کر کے کیوں بیٹھے؟ گھر کا راحت آرام، گھر کا سکون اور گھر کی جو ہے غذا چھوڑ کر کے یہاں مدرسے کی دال روٹی اور پھر استادوں کی ڈانٹ ڈپٹ بھی اور گرمی سردی اور یہ ساری چیزیں، ان کو ہم گوارا کر رہے ہیں کہ آخر مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے اللہ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کرنا۔ جلسے جلوس ادھر ادھر وہ یہ مقصود نہیں ہے۔ آپ کو ماں باپ نے جو ہے وہ جلسوں کے لیے جلوسوں کے لیے نہیں بھیجا۔ ہمارے مرید طاہر صاحب بیٹھے، ان کو بھی یاد ہوگا، مولانا اسماعیل صاحب کو بھی، کہ جیلم میں ایک دفعہ کہیں جلوس کے طلباء نے جانا تھا تو حضرت دہلوی نور اللہ مرتضی مولانا عبداللطیف صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی طالب علم نہیں جائے۔ تو غالباً کسی سیاسی جماعت کا جلوس تھا، تو ان لوگوں کی تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجمع زیادہ سے زیادہ ہو۔ حضرت دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھئی طلباء جو یہ ہمارے پاس آئے ہیں یہ جلوسوں کے لیے نہیں آئے، یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے، ہم کسی طالب علم کو نہیں بھیجیں۔ تو بہرحال مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ اپنے طور پر کہیں جلسوں میں جانا، جلوسوں میں جانا اور واہ واہ اور مرد آباد اور زندہ باد، ان چیزوں کے لیے آپ لوگ نہیں آئے۔ آپ کو اگر کہیں جانا بھی ہوگا تو استاد جہاں مناسب سمجھیں کہ وہاں بھیج دیں گے تو آپ چلے جائیں۔ وہ تو استاد کے اتباع میں آپ جا رہے ہیں، اپنی مرضی ختم ہو گئی۔ جب آپ مدرسے میں آ گئے تو آپ کی اپنی مرضی جو ہے وہ نہیں رہے گی۔ اب استاد جیسے آپ کو چلائے گا اس طرح آپ چلیں گے تو انشاءاللہ معاملہ آسان ہے۔ اور استاد کے بغیر آپ اپنے اجتہاد سے کام لیں گے تو سوائے نقصان کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو ہماری سمجھ بوجھ جو ہے وہ جیسی ہے وہ تو ہم سب کو معلوم ہے۔ استاد جو کچھ سمجھ بوجھ رکھتا ہے، یقینی بات ہے کہ استاد کی سمجھ بوجھ ہماری سمجھ بوجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اس لیے استاد کی ہر بات کا اتباع کرنا، عمل کرنا، وہ یہ طالب علم کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور استاد سے سوال جواب تو ضرور کرے، پڑھنے پڑھانے میں بات سمجھ میں نہیں آئی استاد سے پوچھ لے، لیکن استاد سے بحث مباحثہ نہ کرے۔ اس پر اوپر ہے استاد کا واقعہ یاد آیا، حضرت مولانا سید امن شاہ صاحب چکیروی رحمہ اللہ تعالیٰ سنایا کرتے تھے، اور اس بات پر ساری زندگی افسردہ رہتے تھے۔ انی شریف ایک جگہ ہے منڈی بہاؤالدین میں، میاں والدی اس کو کہتے ہیں، انی بھی کہتے ہیں، وہاں بڑا مدرسہ تھا، اس طرح کا بڑا مدرسہ، عمارت اس کی ایسی، آپ انی کو دیکھیے، انی نہیں کہتے، وہ تو پڑھتے رہتا ہے۔
وہ تو پڑھتے رہا. تو وہاں 2 استاد تھے. ایک کی تو میں نے بھی زیارت کی، حضرت مولانا ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، اور ان سے جو بڑے تھے حضرت مولانا غلام رسول صاحب تھے رحمہ اللہ. تو مولانا غلام رسول مولانا ولی اللہ صاحب کے بھی استاد بھی تھے اور ان کے سسر بھی تھے. تو استاد احمد شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہدایہ پڑھتا تھا حضرت مولانا غلام رسول صاحب رحمہ اللہ سے، اور وہاں کا جو طریقہ تعلیم تھا، طالب علم خود مطالعہ کرتا، عبارت بھی خود ہی پڑھتا ہے، ترجمہ بھی خود ہی کرتا ہے، تقریر بھی خود ہی کرے گا. استاد اس کی تقریر کو سنے گا، ترجمے عبارت کو سنے گا، جہاں کہیں اصلاح کی ضرورت ہوگی وہ اصلاح کر دے گا. تو وہاں کے پڑھے ہوئے حضرات جو ہیں ہمارے پنجاب کے تقریباً اکثر علماء وہیں کے پڑھے ہوئے. تو وہاں کے پڑھے ہوئے ماشاءاللہ فضلائے دیوبند میں ان کا نمایاں نام تھا. علامہ انور شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، کہیں بابا جی سے ملاقات بھی مولانا غلام رسول صاحب سے، تو فرمایا کہ مولانا جب سے آپ کے طلباء آنے شروع ہوئے تو مجھے اطمینان ہو گیا کہ ہماری بات سمجھنے والا کوئی نہ کوئی طالب علم. اور انی کے پڑھے ہوئے طلباء کا امتحان نہیں ہوتا تھا داخلے کا، بس اتنا کافی ہے کہ یہ فلاں جگہ سے آیا ہے اس کا داخلہ ہو جاتا. یہ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے میں ہدایہ پڑھتا تھا، میں نے کتاب کھولی اور عبارت پڑھی. جب عبارت پڑھی تو اس میں غلطی آئی، تو استادوں نے فرمایا مولانا غلام رسول صاحب رحمہ اللہ نے بھئی یہ عبارت آپ نے غلط پڑھی ہے. تو میرے منہ سے کھٹ نکلا کہ حضرت میں نے آج مطالعہ نہیں کیا، میں نے آج مطالعہ نہیں کیا تھا اس لیے غلطی آ گئی. یہ بجائے اس کے کہ معذرت کر لیتے، میں نے یہ جملہ بول دیا کہ میں نے آج مطالعہ نہیں کیا. یہ بات استادوں کو ناگوار گزری. یہ ہے ہم لوگ تو بحث مباحثہ بھی کرتے ہیں، دلائل بھی دیتے ہیں اپنے موقع پر. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ استادوں نے جب یہ بات سنی تو ان کو ناگواری ہوئی اور فرمایا کہ اچھا کل مطالعہ کر کے. یہ جملہ میرے لیے ساری رات بے خوابی کا ذریعہ رہا. میں نے ساری رات مطالعہ کیا اور خوب مطالعہ کیا کہ نہ معلوم کہاں استاد جو ہے وہ روک ٹوک کر دیں اور بے عزتی ہوگی. خیر میں جب اگلے دن پہنچا سبق کے لیے تو استاد لیٹے ہوئے تھے، مجھے دیکھ کر کے بیٹھ گیا اٹھ کے اور فرمایا کہ یا شاہ آ گیا. مجھے یا شاہ کہا کرتے تھے، یا شاہ آ گیا. میں نے کہا جی. تو فرمایا کہ مطالعہ کیا تھا. اب تو میرے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی کہ استادوں کو تو جملہ یاد ہے. میں نے سمجھا کہ ذہن سے بات نکل گئی ہوئی، کیسے کہتے کلام اللیل یمکرہ النہار، رات گئی بات گئی. میرا ذہن تو یہ تھا، لیکن جب حضرت نے یہ فرمایا کہ مطالعہ کیا تھا تو میرے تو پیروں تلوں سے زمین نکل گئی کہ استادوں کو بات یاد ہے تو اللہ خیر کرے. خیر پڑھے وقت میں نے کہا جی مطالعہ کیا. فرمایا پڑھ. اب میں نے عبارت پڑھی. پہلے میں 2 صفحے پڑھتا تھا، اس دن میں نے 4 صفحے پڑھے ہدایہ کے. 4 صفحے پڑھے اور کوئی غلطی نہیں آئی. جب کوئی غلطی نہیں آئی تو استادوں نے مجھے شاباش بھی دی اور مجھے گلے سے لگا. ایک ایسی شفقت تھی استادوں کی، محبت تھی. تو لیکن میں پانی پانی، اور آج تک مجھے اس جملے پر افسوس ہے کہ میں نے استاد کے سامنے یہ جملہ کیوں کہا تھا کہ میں نے مطالعہ نہیں کیا. تو میرے بھائیوں عزیزوں، اپنے استادوں کا ادب احترام، کتاب کا ادب احترام. ہمارے استاد مولانا موسیٰ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ہر چیز جو ہے وہ قابل احترام ہے. جس کتاب پر آپ پڑھتے ہیں اس کا بھی احترام ضروری ہے. اگر کتاب نہ ہوتی تو آپ کہاں سے پڑھتے؟ جس تپائی پر کتاب رکھ کے آپ پڑھتے ہیں وہ تپائی جو ہے وہ بھی قابل احترام ہے. اگر تپائی نہ ہوتی تو آپ کو ہاتھ میں کتاب اٹھانی پڑتی. جس چٹائی پر آپ بیٹھ کے مطالعہ کر رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں، وہ چٹائی بھی قابل احترام ہے. اگر چٹائی نہ ہوتی تو نیچے آپ کو مٹی پہ زمین پہ بیٹھنا پڑتا. اور اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا تو ہم بلے شاہ نے کہا تھا بات آئی نہ رہی، کیوں آئی بات نہ رہی ہے. رات ہی میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا کہ ایک درویش طالب علم وہ کہیں ایک درخت کے نیچے زمین پر بیٹھے آلتی پالتی مطالعہ کر رہے تھے کتاب. بادشاہ سلامت پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی طالب علم اچھا نیک ہے تو اس کی اجازت کرنی چاہیے. وہ گھوڑے سے اترا اور گھوڑے سے اتر کر کے
جا کے اس کو سلام کیا. ہاں یہ واقعہ بھی حضرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے. تو گھوڑے سے اتر کر کے سلام کیا اور ساتھ اور مولوی صاحب سے کہنے لگا کہ بھائی اللہ کے بندے آپ آلسی پالسی مار کر کے تو زمین پر کچی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسے علم کا کیا فائدہ. انہوں نے بہت عجیب جواب دیا. فرمایا کہ دیکھو اس کا کتنا فائدہ ہے کہ بادشاہ گھوڑے سے اتر کر کے مجھے آپ سے سلام کر رہا ہے. بادشاہ جو ہے گھوڑے سے اتر کر کے مجھے سلام کر رہا ہے. یہ فائدہ نہیں کرنا چاہتا. یہ تو دنیا کا فائدہ ہے, آخرت کا فائدہ تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ مولانا فرماتے تھے کہ ہر چیز قابل احترام قابل ادب ہے, احترام کیجیے. استاد کا شان تو بہت اونچا ہے. استاد نہ ہو تو پھر مولانا نقل بھی اتارا کرتے تھے. بعض فجر کتاب ایسے لے کے نا یوں پکڑتے تھے, کیا یاد ہے, یوں پکڑ کے کہتے طالب علم نے دائیں ہاتھ میں تو جوتا پکڑا ہوا ہوتا ہے اور بائیں ہاتھ میں کتاب کنارے سے پکڑی ہوئی ہوتی ہے, یوں لے کے جا رہا ہے. یہ ادب کے سخت خلاف کتاب کا ادب احترام جو ہے. اور علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ جو ہم سب کے استاد الاساتذہ تھے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کبھی کسی کتاب کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا. کبھی کسی کتاب کو بھی, چاہے وہ کسی فن کی ہو, کبھی کسی کتاب کو بغیر وضو کے میں نے نہیں چھوا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. اور یہ بھی انہی کے متعلق سنا ہے کہ کتابوں کے پہلے جو ہے نا, پہلے دور کی کتابیں, اب تو حواشی بھی سیدھے ہو گئے, اور ٹیڑھے میڑھے ہوتے تھے حاشیے. کبھی ایک خبر ادھر جا رہی ہے, پھر یوں جا رہی ہے, یوں جا رہی ہے. اور کتابیں ابھی بھی موجود ہیں پرانی. تو فرماتے تھے کہ میں کتاب کو گھمانے کی بجائے کتاب کے چاروں طرف خود گھومتا تھا. کتاب کو گھمانے کی بجائے خود کتاب کی طرف گھومتا تھا کہ بھئی کتاب کے ادب کے خلاف ہے کہ اس کو اٹھا کے کبھی ادھر کیا کبھی ادھر کیا. میں خود کتاب کے آس پاس گھومتا تھا کہ حاشیہ اس طرف کو جا رہا ہے تو میں اس کے ساتھ ساتھ گھوم رہا ہوں, ادھر ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ گھوم رہا ہوں. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اسلام نے, دین نے ادب سکھلایا. ادب سیکھیے اور اپنے استادوں کا, مدرسے کے متعلقات کا. پہلے دور میں طلباء جو ہے نا, استادوں کے رشتہ داروں کو بھی ادب کرتے تھے. ان کا بھی احترام اسی طرح ہوتا تھا. ہم نے خود بچپن میں دیکھا کہ یہ ہمارے استادوں کا رشتہ دار ہے, یہ ہمارے استادوں کا چچا ہے, ان کا ماموں ہے, ان کا فلاں ہے, ان کا بھائی ہے, بھتیجا ہے. وہ بھی قابل احترام سمجھا جاتا تھا. اب استاد کا یہ ادب احترام ختم ہو گیا تو فیض کہاں سے آئے گا. تو میرے عزیزوں, فیض جو ملے گا وہ ادب ہی سے ملے گا. جس قدر ادب ہوگا اسی قدر انشاءاللہ فیض ملے گا. اور استاد جو ہیں ان کے ذمے بھی ہے کہ اپنے طلباء کے لیے تنہائیوں میں دعائیں کیا کریں. قاری رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات دیکھ رہا تھا کل پرسوں, اسی میں حضرت نے یہ بھی کہ رات کو تہجد کے وقت میں حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے طلباء کے لیے اٹھ کر کی دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ ان کو کامیاب کرو, کہ اللہ ان کو کامیاب کرو. مسجد سراجہ جہاں حضرت نے تعلیم کا آغاز فرمایا, مولانا محمد علی صاحب جلندھری رحمہ اللہ کی سرپرستی میں وہاں مدرسہ محمدیہ تعلیم و قرآن کے نام سے مدرسہ بنایا. کوئی طالب علم نہیں تھا. مولانا محمد علی صاحب نے ان کو بٹھا دیے لا کر. اب قاری صاحب لوگوں کو ترغیب دینے کی بجائے رات کو اٹھ کر کے دعائیں مانگتے, اللہ کہ اس مدرسے کو آباد فرما, مدرسے میں طلباء پڑھنے والے آ جائیں, صحیح قرآن پڑھنے والے آ جائیں. نتیجہ یہ ہوا کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں طلباء اللہ تعالیٰ نے قاری صاحب کے توسط سے ان کو قرآن کریم کی صحت نصیب فرمائی. اور جنازہ بھی قاری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا درسگاہ ہی سے اٹھا ہے. حالانکہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل سے صاحب نسبت بزرگ تھے, حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ سے اصلاحی تعلق تھا. اور آخر میں قاری اپنا حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ سے بھی خلافت بھی ملی, اجازت ملی, ان کو بیعت بھی ہوئے. تو مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ جو اشتغال ہے, اور اس کا بھی بات آگے تو رکھا ہوئی. درجہ حفظ والے جو ہیں وہ تو قرآن کی تلاوت کرتے ہی رہتے ہیں 24 گھنٹے, ان کا تو سبق یہ ہے. درجہ کتب کے جو طلباء ہیں وہ اس میں کوتاہی کرتے ہیں کہ ہمیں وقت نہیں ملتا. تو بھائی اس کے لیے وقت نکالیں, وقت مقرر کریں. اگر پہلے سے مولانا حسن صاحب وقت متعین ہے تو بہت اچھی بات ہے, وقت متعین نہیں تو درجہ کتب کے طلباء کے لیے تلاوت کا ایک وقت مقرر کریں, تاکہ اس وقت میں سوائے تلاوت کے اور کوئی کام نہ ہو. چاہے فجر کی نماز کے بعد کر لیں, سبق شروع کرنے کے بعد کر لیں, جو بھی مناسب وقت ہو اپنے حالات ماحول کو دیکھ کر کے. تو طلباء سارے جو ہیں
وہ تلاوت کا اہتمام رکھیں۔ قرآن کریم سے بڑھ کر کے اور کون سی کتاب ہے؟ بھائی آپ جتنی کتابیں پڑھ رہے ہیں درسیات ہماری، وہ سب قرآن کریم ہی کے سمجھنے کے لیے ہے، حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے ہے۔ جب قرآن سے ہم دور ہو گئے تو ہم کیا سمجھیں گے؟ تو قرآن مجید جو ہے اس کا سمجھنا، پڑھنا، تلاوت کرنا اور اس کو جو ہے ادب احترام، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سارے لوازمات جو ہیں وہ قرآن کریم کے ہیں۔ قرآن اور حدیث اصل مخلوق تو یہ ہیں، اور باقی سارے علوم جو ہیں وہ اس کے خدام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند ایک بے تکلفی سے جو باتیں ذہن میں آئی میں نے آپ حضرات سے عرض کر دی۔ ابھی ہمارے ہم بھی سماجی امتحان ہو رہا ہے اور طلباء کا آخری پرچہ تھا، تو میں نے کل میں وہاں طلباء سے چند باتیں عرض کر کے آپ حضرات سے پھر آ کر کے گزارش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات دگنی ترقی نصیب فرمائے۔ یہ مدرسہ ہمارے حضرت حافظ شاہ عمر صاحب نور اللہ مرقدہ کی یادگار ہے، یہ صدقہ جاریہ، تو ان کے اپنے اولاد نہیں تھی لیکن روحانی اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عطا فرمائی، اور ان کے اپنے عمل کا جو سلسلہ تھا وہ تو منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا ان کی وفات پر، لیکن ان کا صدقہ جاریہ جو ہے یہ اب تک چل رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ چشمہ خیر جو ہے جاری اور ساری رہے گا، اور اس کا اجر و ثواب ان کے حصے میں اور ان کے کھاتے میں ضرور جاتا رہے گا۔ آپ حضرات نیت کریں یا نہ کریں، بہرحال یہ صدقہ جاریہ ان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ مثبت فرمائے، درجات عالیہ نصیب فرمائے، اور ان کے جانشین ہمارے عزیز مولانا حضرت ریاض صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ حفظ و امان نصیب فرمائے۔ سارے اساتذہ حضرات جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ محبت اور اخلاص شفقت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات بھی ان اکابر کے اور اپنے اساتذہ کے ادب احترام میں جان توڑ کوشش کیا کیجیے، اور مزید جو ہے میں نے جیسے عرض کیا قرآن کریم کی تلاوت، اس کا اہتمام، تکرار، مطالعہ، اور جو ہے سبقوں میں حاضری ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب چھٹی ہوتی ہے تو طلباء یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کام کی چھٹی ہے، نمازوں کی بھی چھٹی، تو یہ بات غلط ہے۔ نمازوں کی چھٹی تو کسی حال میں نہیں ہے، نمازیں نہیں پڑھنی ہے اور باجماعت نماز کی کوشش کریں۔ ایک بات ذہن میں آ گئی کہیں تو رکھتا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک بڑے شاگرد تھے، اور وہ حضرات صاحبین کے بھی شاگرد تھے، امام محمد ابن سماحہ، امام محمد ابن سماحہ رحمہ اللہ تعالی۔ 40 سال تک ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، 40 سال تک تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، اور اتفاق کی بات ہے کہ ایک دفعہ فجر کی جماعت چھوٹ گئی، مسجد میں پہنچے تو جماعت ہو چکی تھی، تو مغلوب الحال تھے اس وقت، نماز پڑھی اپنی، اس کے بعد دوبارہ نماز پڑھی، دوبارہ پڑھی، پھر سوچ میں پڑے کہ بھئی اگر میں جماعت سے پڑھتا تو مجھے کتنے درجے زیادہ ثواب ملنا تھا، 27 گنا ثواب ملنا تھا، تو 27 مرتبہ انہوں نے فجر کی جماعت کو دوہرایا۔ یہ ان کا عمل حجت نہیں ہے، یہ غلبہ حال ہے، غلبہ حال اور چیز ہوتی ہے، اس میں کوئی عمل جو ہے وہ حجت نہیں ہوتا۔ نماز ایک دفعہ آپ نے پڑھ لی، فوت شدہ نماز بھی ایک دفعہ پڑھ لی تو آپ کے ذمے سے فرض ثابت ہو گیا، 27 مرتبہ نماز پڑھی، اور پھر غیب سے آواز آئی کہ محمد ابن سماحہ 27 مرتبہ تم نے نماز تو پڑھ لی، لیکن وہ فرشتوں کی آمین کے ساتھ جو آمین کی مشابہت ہونی تھی وہ کہاں سے لاؤ گے؟ اور یہ نماز جو قضا ہوئی تھی جماعت کی وہ بھی کیوں ہوئی، اس کا سبب ہے گھر میں اکیلے تھے، والدہ محترمہ نزع کی حالت میں تھی، موت حیات کی کشمکش میں ہے، اور کوئی ہے نہیں والدہ کو سنبھالنے والا، تو یہ ان کے پاس خدمت میں مامور ہیں، اور اس حالت میں ترک جماعت کو پار لکھا جائز بھی ہے۔ بہرحال امام محمد ابن سماحہ رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت میں لگے رہے یہاں تک کہ ان کی روح پرواز کر گئی۔ جب روح پرواز کر گئی تو ان کے اوپر کپڑا ڈال کے فوراً بھاگے، وہ مسجد میں گئے کہ بھائی نماز ادا کر دو، تو یہ قضا ہونے کا سبب یہ بنا۔ اسی طرح حضرت ہمارے شیخ المشائخ اور استاد الاساتذہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ دیوبند کی جامع مسجد میں باز فرمایا، اور اس میں وضو وغیرہ کرنے میں شاید ایک رکعت چھوٹ نہیں سکے، تو آ کر کے ملے جماعت میں، پھر حضرت کا بعد میں باز تھا تو اس پر بہت افسوس فرمایا کہ میری ایک رکعت جو ہے وہ چھوٹ گئی، مسلوب ہو گیا۔ ہم تو مطلوب بھی ہوتے ہیں تو پرواہ نہیں ہوتی،
حضرت مسعود تھے، اس پر بھی صدمہ خوراک تھا۔ اور پھر فرمایا کہ الحمدللہ 22 سال سے میری کبھی تکبیر اولیٰ پہنچی نہیں۔ تو یہ تھے ہمارے اکابر، ان حضرات کے حالات واقعات کی ضرور پڑھا کرے، ان حضرات کی سوانحات ضرور پڑھے، تو آپ کو انشاءاللہ علم بھی ملے گا اور عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر قسم کے حوادثات آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دینی بھائی حضرت مولانا حافظ شاہ محمد صاحب اور دیگر ہمارے احباب جو دنیا سے جا چکے، اللہ سب کی کروڑ کروڑ مغفرت فرما، ان کو درجات عالیہ نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ان کی خدمات جدیدہ کو قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ ان کا لگایا ہوا یہ پودا اس کو ثمر آور فرما، اے اللہ اس کا سایہ اور اس کا ثمر تا قیام قیامت قائم اور دائم فرما۔ اے اللہ اس چشمے خیر کو جاری اور خارج فرما، یہاں آنے والے تمام طلباء کو اپنے مقصد کے اندر اللہ کامیابی نصیب فرما، حوادثات سے محفوظ فرما، تمام دینی مدارس، قرآنی مکاتب، مساجد، تبلیغی مراکز، علماء طلباء، اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آفات و بلیات سے محفوظ فرما، ظالم حکمرانوں کے ظلم و دور سے اے اللہ تمام دینی مدارس کی حفاظت فرما، قرآنی مکاتب کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام اساتذہ، مشائخ اور اکابر کی کامل مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔